السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین گرامی، آج میں پھر سے حاضر خدمت ہوں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر کے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں شوہر کے ساتھ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی جس کا خواوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا۔ وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فدا ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون ہوگی، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہوگا۔ عورت نے یوں جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کشی کر گئے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خوشی اور محبت نہ پا سکیں، بلکہ نوبت طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ اور اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانے کا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیں اس پر سعادت اور پرمسرت زندگی کا راز، اور اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کریں۔ تو حضرات گرامی، اس عورت نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا ہے، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت، اور آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فراح چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جانتی ہو۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوابند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ کہ میرا خوابند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور اور شرابے کے بعد سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روز مرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، جی نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے تکلیف دہ ہو، شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن اس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم اپنے ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہو محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہو، یا مانند گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہتا ہو، اور نہ صرف اسے سرسر نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے کم کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے سے اس چائے یا جوس کا طلبگار ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اور اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی بات سر سے ہوئی نہیں ہے، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔
اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درپشت کے رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو؟ باوجود تمہیں پیارے بھری اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہوں، میں فوراً اپنی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اسی زبان سے بندھا ہوا ہے جو عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ تم مجھ سے بے حد پسند ہو۔ سمجھ جانا وہ مرد بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہمارے چینل پر ایسی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب